لیکن مولانا صاحب جو جنت کا نقشہ کھینچا گیا ہے ہمارے یہاں کہ وہاں پہ شراب ملے گی، 72 حوریں ملیں گی، وہ بھی تو ایک عیاشی کا ہی اڈا ہمیں لگے گا یا نہیں؟ وہ بھی تو صرف یہی بتایا گیا ہے کہ مردوں کو 72 حوریں ملیں گی، ایسی لمبی ہوں گی، ایسی ہوں گی، ویسی ہوں گی، 100 کپڑے پہنے ہوں گے پھر بھی باڈی نظر آئے گی۔ موجود ہے اس پہ اس پہ انٹرنیٹ پہ انٹرنیٹ پہ مولانا طارق جمیل بتا رہے ہیں، اور شراب وہاں بھی پینے کا کہا گیا ہے۔ باقی یہودیوں کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو بہت سی میڈیسنز ایسی ہیں جو یہودیوں نے بنائی ہیں، بہت سے سائنس کے کام ایسے ہیں جو یہودیوں نے کیے، اتنے قابلیت کاش مسلمانوں میں ہوتی تو بڑی اچھی بات تھی۔ تو صرف ان کے ایک ریلیجن کے الگ ہونے سے اتنی نفرت کیوں؟ میں اور آپ جس پہ بات کر رہے ہیں یہ بھی یہودیوں کا ہی بنایا ہوا ہے۔ تو یہودیوں کی ہم میڈیسن کھا سکتے ہیں، ان کی سائنس کی ہر چیز ہم استعمال کر سکتے ہیں، موبائل یوز کر سکتے ہیں، لیکن یہودیوں کو ہم کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟ اور وہی جو جنت کی میں نے بات کی تو وہاں پہ تو کچھ اور بتایا ہی نہیں کہ عورتوں کے لیے کیا ہے جنت میں، کیا شاپنگ مال ہے، کیا لائبریری ہے، کچھ ہے؟ صرف 72 حوروں کا ذکر ہے، شراب کا ذکر ہے، ڈرائی فروٹ ہوگا، پھل ہوں گے، اور 72 حوروں کے ساتھ رہتے رہیں گے۔ اور کتنے مولانا ہمارے یہاں کے ہیں جو بتاتے ہیں کہ کتنی طاقت آ جائے گی مردوں میں، تو یہ سب کچھ کیا عیاشی نہیں ہے؟ اور اگر وہ جو ہے سعودی عرب کا کراؤن پرنس اگر اس چیز کو لے کر آ رہے ہیں ماڈرن طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں جہاں پہ ساری دنیا کا مقابلہ کر سکیں سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، ایجوکیشن میں، تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے؟ جی، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں۔ دین جو ہے اللہ کے حکم کو ماننے کا نام دین۔ دین یہ ہے کہ اگر اللہ نے کہہ دیا نماز پڑھو تو نماز کا پڑھنا دین ہے۔ اگر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ نماز فلاں وقت میں نہ پڑھو تو اس وقت نماز کا نہ پڑھنا دین ہے۔ 30 دن کے روزے رکھنا یہ دین ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ عید کے دن روزہ نہیں رکھنا تو اس دن روزہ نہ بھی دین ہے۔ اب سمجھ لیجیے اس بات کو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو دین جو ہے اللہ کے حکم کا نام ہے۔ اگر دنیا میں قرآن نے شراب پر پابندی لگائی ہے، شراب کو حرام کہا ہے، تو شراب دنیا میں حرام ہے۔ اور اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد انسان کو شراب طہور کہا ہے اس کو۔ شراب طہور کا مطلب پاک پانی، پاک پانی، حرام پانی نہیں، ناپاک پانی نہیں، ایسا پانی نہیں جس سے آدمی بہک جائے، ایسا پانی نہیں جس سے نشے میں آ جائے، ایسا پانی نہیں جس سے پھر آدمی عیاشی کرے۔ شرابن طہورا کہا ہے قرآن۔ تو شرابن طہورا اگر اللہ جنت میں جنتیوں کو دے گا تو اس پر میں سمجھتا ہوں اس پر تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دین تو اللہ کی ماننے کا نام ہے۔ جب ہم نے دنیا میں اللہ کی بات کو مانا ہے، اللہ چاہی زندگی گزاری ہے، قرآن چاہی زندگی گزاری ہے، اور جنت میں جا کر اگر ہمیں اللہ اس کا بدل دے رہا ہے، اس کا ثواب دے رہا ہے، اس کی جزا دے رہا ہے، تو اس پر تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے مسلمان کو۔ غیر مسلم اگر اس طرح کی بات کہے کہ ایسا کیوں ہے تو اس کا جواب تو سمجھ میں آتا ہے، اعتراض تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان یہ کہے کہ ایسا کیوں اور دنیا میں ایسا کیوں نہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر میں ایک بات کہوں گا کہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے جب تک آدمی قرآن کو صحیح نہیں سمجھے گا، قرآن کو صحیح نہیں پڑھے گا، حدیث کو صحیح نہیں سمجھے گا، حدیث کو نہیں پڑھے گا، اس وقت تک یہ چیزیں اس کو سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ دوسری بات، محمد بن سلمان نے دنیا میں شراب کو جائز قرار دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے شراب ناجائز ہے، قرآن کہتا ہے جوا ناجائز ہے، اور محمد بن سلمان دنیا میں کہتا ہے کہ جوا جائز ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے قرآن کی مخالفت کون سا دین ہے؟ قرآن کے خلاف عمل کرنا یہ کون سا دین ہے؟ آپ مجھے بتا دیجئے۔ آپ بھی مسلمان ہیں، اگر آپ مجھے اس بات کی تائید کر دیں، مجھے بتا دیں کہ نعوذ باللہ قرآن سے الگ کوئی زندگی دین ہو سکتی ہے تو مجھے بتا دیجئے۔ ہم نے تو آج تک یہ پڑھا ہے کتابوں میں، اور قرآن میں بھی یہ ہے کہ جو قرآن کی زندگی پر عمل کرے، قرآن کی بات پر عمل کرے، وہی دین ہے۔ اور حدیث چونکہ قرآن سے نکلی ہوئی بات ہے، یعنی اللہ کے رسول نے وہی فرمایا جو قرآن نے کہا ہے۔ حدیث قرآن کی تفسیر ہے، یعنی حدیث قرآن کا ٹرانسلیٹ ہے۔ تو آپ اس کو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی حدیث کو میں نہیں مانتا؟ چلیے آپ حدیث کو نہیں مانتے، قرآن کو تو مان لیجئے۔ قرآن میں کہا ہے کہ شراب حرام ہے، قرآن میں کہا ہے جوا حرام ہے، قرآن میں کہا ہے فلم دیکھنا حرام ہے۔ آپ تو سنیما گھر کھلوا رہے ہیں، آپ تو شراب پینے کی اجازت دے رہے ہیں، تو کون سے مسلمان ہیں بھیا؟ آپ مجھے بتا دیجئے۔ آپ حدیث کو مت مانیے، چلیے نہیں مانیے،
قرآن کو تو آپ مانیں گے؟ قرآن میں کہاں جائز ہے شراب؟ قرآن میں کہاں جائز ہے جوا؟ قرآن میں کہاں جائز ہے طوائف کے ساتھ جو ہے اس کا مجرا دے، اس کے ناچ گانے دیکھنا کہاں جائز ہے؟ مجھے بتا دیجئے قرآن میں کہاں جائز ہے کہ عورتیں جو ہے برقع چھوڑ کر جو ہے ایسے ہی کھلم کھلا پھرتے ہیں؟ دوسری بات، آپ نے یہودی کے بارے میں کہا کہ صاحب ٹیکنالوجی تو آپ استعمال کر رہے ہیں لیکن ان کو برا مانتے ہیں. میں یہودی کو بحیثیت ریلیجس برا نہیں مانتا، میں یہودی کو اس لیے برا مانتا ہوں چونکہ ان کی جتنی پالیسیز ہیں وہ سب اسلام اور مسلمان کے خلاف. سپوز کیجیے میں ایک بہت بڑی بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں آپ کے چینل پہ. آپ نے 9/11 کا نام سنا ہوگا، بڑا مشہور واقعہ ہے. 9/11 یہودیوں کی دین تھی اسلام اور مسلمان کو بدنام کرنے کی. 9/11 کو سچا واقعہ نہیں ہے، 9/11 گڑھا ہوا واقعہ ہے. یہ صرف اسلام اور مسلمان کو بدنام کرتی. اور ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہودی اور عیسائیوں نے جب اسلام کو ختم کرنے کی پوری طاقتیں لگائیں اور وہ اسلام کو ختم نہیں کر پائے، قرآن کے نسخے تک انہوں نے جلانے کی کوشش کی. جب انگریزی حکومت تھی، پاکستان بھی انگریزی حکومت کے اندر آتا تھا، پاکستان بھی جب متحدہ، یوں کہیے کہ متحدہ ہندوستان تھا، تو اس وقت انگریز نے قرآن کے نسخے تک جلانے کی بات کی اور جلائے بہت ساری جگہوں پر. جب انہوں نے دیکھا کہ قرآن کو جلانے سے بھی اسلام ختم نہیں ہو رہا ہے تو انہوں نے پھر یہ چال اپنائی کہ مسلمانوں کے اندر اوریانیت، وحاشی اور ایسی چیزیں مسلمان کی زندگی میں پیدا کی جائیں تاکہ اسلام کی جو روح ہے وہ مسلمان کے اندر سے ختم ہو جائے. آج وہی ہو رہا ہے، مسلمان ہے لیکن روح اس کے اندر اسلام کی نہیں. آج اس کے اندر روح یہودی اور عیسائیوں کی ہے. آج وہ سارے کام کر رہا ہے جو یہودی اور عیسائی کر رہے ہیں. مسلمان چوری بھی کرتا ہے، مسلمان زنا بھی کرتا ہے، مسلمان جھوٹ بھی بولتا ہے، مسلمان شراب بھی پیتا ہے، مسلمان گالی بھی دیتا ہے، مسلمان اپنے پڑوسی کو ستاتا بھی ہے، مسلمان اپنے بھائی کا مال بھی کھاتا ہے. آج پھر انہی مسلمانوں کا ایگزامپل دے کر اسلام کو لوگ برا کہتے ہیں. آپ یہ بتائیے، میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، حالانکہ میں چونکہ آپ کا پینلسٹ ہوں مجھے سوال کرنے کا حق نہیں، لیکن میں کرتا ہوں. پاکستان میں جتنی جہادی تنظیم ہیں وہ کیا جہاد کر رہی ہیں؟ آپ مجھے بتا دیجئے. جہاد کی میں بھی تو روح آپ سے نہیں، بالکل غلط کر رہی ہیں. میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ غلط کر رہی ہیں. جو جہادی تنظیمیں ہیں وہ بالکل غلط کام کر رہی ہیں. لیکن آپ نے وہ مجھے 72 حوروں والی بات نہیں بتائی کہ وہ 72 حوروں کا جو بتایا گیا ہے مردوں کے لیے وہ کیا ہے. کیا وہ عیاشی نہیں ہے وہاں پہ؟ اور تو کچھ نہیں بتایا کہ نہ شاپنگ مال ہے نہ لائبریری ہے. عورتوں کے لیے کیا ہے؟ فار ایگزامپل میں بہت اچھے کام کرتی ہوں، سارے اسلام کے رول فالو کرتی ہوں، میں جنت میں جاؤں گی، مجھے وہاں کیا ملے گا؟ آپ جنت میں ان 72 حوروں کے سردار ہوں گی اور جو شوہر آپ کی زندگی میں تھے وہی شوہر آپ کے وہاں بھی رہیں گے. اگر آپ کے شوہر بھی اچھے کام کرتے ہوں گے، اگر دونوں آدمی جنت میں جائیں گے تو ظاہر بات ہے آپ ان حوروں کی سردار رہیں گی. اور دیکھیے وہ عیاشی نہیں ہے، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں ہوگا. مولانا صاحب، مردوں کے لیے 72 حوریں اور عورتوں کے لیے وہی والا شوہر جو یہاں پر ہے، یہ تو بڑی غلط بات ہے. عورتوں کو اچھا بھی تو کوئی چوائس دیجئے نا، عورتوں کے لیے بھی کوئی اٹریکشن رکھیے. کیا عورتوں کا دل نہیں ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ عورتوں کے لیے وہی شوہر، اگر شوہر کے ساتھ نہ بنتی ہو، بے شک بہت نیک ہو، لیکن اس دنیا میں شوہر نہ پسند ہو، کسی طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے گزارا کر لیا، وہاں جا کے پھر وہی گلے پڑ جائے گا. یہ تو عجیب سی بات ہے. اور اچھا آپ لوگ 72 حوریں لے کے گھومیں گے. اور ہمارے یہاں تو مولوی بہت کہانیاں بتاتے ہیں 72 حوروں کی کہ کس طرح کی ہوں گی، ایسی حسین ہوں گی، ایسی ہوں گی. تو مطلب یہ تو بڑی ناانصافی ہے. دیکھیے یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا، یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا.